السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید، لفظ شہید جو ہے اس کا مادہ ہے شین، ہا اور دال، یعنی کہ شہاد یعنی کہ شہادت سے نکلا ہے یہ لفظ، گواہی۔ اچھا، شواہد جو دیے جاتے ہیں وہ اس کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کی 160 آیتیں ہیں جس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جب آپ شہید کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن میں 5 جگہ شہید کا ذکر ہے، یعنی سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء، یہ تو ایک ساتھ آ گئی، یعنی اس صورت کے بعد یہ، اس کے بعد اس 3 صورتوں میں ایک ساتھ آپ کو مل جائے گا یہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ ملے گا سورہ توبہ میں، اور اس کے بعد ملے گا سورہ محمد میں، یعنی 5 صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جب یہ آیتوں کو میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں بھی، اور بلکہ میں آپ کو جب آیت نکالوں گا تو اس کے نمبر ہی بتاؤں گا، اس کو آپ گھر پہ قرآن کھول کے دیکھیے گا، لفظ شہید اس میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ شہید جو ہے یہ اصطلاح کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو شہید کی اصطلاح ہے یہ صرف یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، دیگر مذاہب میں بھی ہے۔ جیسے ہندو مت کے اندر اگر میں بات کروں تو ان کے ہاں جو تصور شہید کا، یعنی وہ سماجی طور پہ یا مذہبی طور پہ یا دفاعی طور پہ، یعنی 3 ان کے نظریے ہیں کہ اگر کوئی سماجی موت پاتا ہے یا دفاعی موت پاتا ہے یعنی ملک کے لیے، یا مذہبی موت پاتا ہے تو اس کو وہ شہید کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں مذاہب کی، اہل کتاب میں سے، یعنی جو کتاب کے فالوور ہیں، جس میں 3 مذاہب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، یہودی ہے اور عیسائی ہے اور اس کے بعد مسلمان ہیں۔ تو یہودیت کے اندر جو ہے ان کی کتابوں میں جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو کیدوش ہاشم، یعنی کیدوش ہاشم کا مطلب جو ان کی زبان میں بنتا ہے یعنی خدا کے نام کی تقدیس کرنا۔ تو جو خدا کے نام کی تقدیس کرتا ہوا مارا جائے وہ ان کے پاس شہید ہے۔ اسی طرح اگر میں عیسائی مذہب کی بات کروں گا تو جو عقائد پہ جان دے دے، یعنی عقائد کے لیے جس نے جان دی وہ شہید ہے۔ اب عقائد، وہ ان کے اندر ایک عقیدہ تو ہے نہیں، عقائد اس لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ جیسے کیتھولک بھی ہے، پروٹسٹنٹ بھی ہے، لیکن وہ اگر اپنے عقائد پہ جان دے دے تو اس کو وہ لوگ شہید کہتے ہیں۔ اب اگر ہم مسلمانوں کے اندر جب شہید کی بات کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو 2 جگہ سے دیکھیں، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں تو بہت واضح ہے، حدیث کے اندر جو انہوں نے جو نظریات پیش کیے کہ یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، تو اس سے بہتر یہ کہ پہلے میں ان دونوں کا موازنہ کر لیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے جو کہا تھا 5 صورتیں، پہلے میں سورہ بقرہ کی، یہ میں نے کچھ صورتیں کھولی تھی، اس کی جو آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے بک مارک کر لی تھی پہلے سے۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی 154 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم انہیں نہیں سمجھتے۔ اچھا، یہ ابھی سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا اب آپ دیکھیے گا کہ یہ اور وضاحت ملتی جائے گی اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ 5 جگہ ہی ہے، میں 5 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی 169۔ اچھا، میں اس کی 169 اور 170 دونوں پڑھوں گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی اور وضاحت آ رہی تھی۔ یہاں کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس اور رزق پاتے ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اضافہ ہوا اس میں، یہاں کیا پتہ چلا ہمیں کہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، وہاں یہ لفظ نہیں تھا سورہ بقرہ میں، یہاں پر ایک اضافہ ہمیں ملا کہ یہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اچھا، یہ آیت بڑی اہم ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں گے نا تو اس آیت کو اگر آپ پکڑ کے رکھیں تو ساری گتھی سلجھ جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا ملا، ایک تو اللہ نے جو کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، تو یہاں یہ آیت اسٹارٹ ہوتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا کر کے۔ اب یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اگر میں لفظی ترجمے کے حساب سے دیکھوں تو مل رہا ہے اور نہیں تم گمان کرنا الذین، ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو مار دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا یعنی مر گئے، موت مل گئی، بل احیاء مگر وہ زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون اور وہ رزق پاتے ہیں۔
اچھا اس کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت مضبوط دلیل ہے یہ کہ اس کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے یہاں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ لفظ شہید اس میں نہیں ملے گا آپ کو. یہاں جو کہا جا رہا ہے قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو شہید کہا اللہ نے، ٹھیک ہے، ان کو کہا ہے کہ ان کو مردہ مت کو، اور وہ رزق پاتے ہیں. تو اموات یہاں پر موت بھی آ رہی ہے. اب دیکھیں یہاں شہید، یہاں موت بھی آ رہی ہے اور زندہ بھی آ رہا ہے، دو لفظ آ رہے ہیں. فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں موت ملی، امواتا واضح الفاظ میں لکھا ہے امواتا، بل لیکن احیاء وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، حیات رکھتا ہے. اب آگے کہا جا رہا ہے عندہ یعنی پاس یا نزدیک، ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون. تو ہماری اور وضاحت کیا ملی؟ اپنے رب کے پاس ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے. ہم آگے چلیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ عمر لوگوں کا ایک قیاس ہوتا ہے کہ شہید اگر زندہ ہے تو پھر وہ آتا بھی ہوگا، ملتا بھی ہوگا کسی سے، وہ دنیا سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا وہ رزق پاتے ہیں. اب دیکھیں رزق وہی، رزق کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو زندہ ہو. اب یہاں کیونکہ دونوں لفظ آ گئے ہیں، موت بھی، تو یہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں کہ موت جو ہے وہ ایک خوف کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی جو ہے وہ ایک خوشی کا نام ہے. تو اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کے لیے لفظ موت بھی ذکر کیا ہے کہ یعنی مرے تو ہیں وہ لیکن زندہ ہے. یعنی یہ دوسری زندگی کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی زندگی یا جنت کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. کھل کے کہہ دوں تو جنت کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں، عند ربہم لکھا ہوا آگے، اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس. اچھا اس کی اگلی آیت جو میں کہہ رہا تھا آپ سے 170 بھی پڑھتے ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی آگئی بات جنت کی ہے. اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی اب ہم تو ظاہر ان سے نہیں ملے، اب وہ جنت میں اور ہم دنیا میں ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ہیں یعنی دنیا میں ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا جی یہ لفظ بڑا پیارا یہاں پر آ گیا ہے اور وضاحت مل گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا پیچھے کہ وہ موت ایک خوف کی علامت ہے. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی، اولیاء کے بارے میں بھی ہے کہ، تو اس سے ایک چیز ہمارے سامنے اور بھی آ گئی، سمجھ میں آ گئی ایک بات کہ ظاہر جنت میں تو آپ غمگین نہیں ہوں گے نا، دنیا میں تو غم ہی غم ہے لیکن جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ ان اولیاء اللہ جو کہا اللہ نے کہ جو اللہ کے دوست ہیں یا اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والے ہیں، لا خوف علیہم یعنی وہ بھی بے خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ سمجھے اس سے ہمیں اور پتہ چلتا ہے کہ اصلی شہید کون ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دے یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے. دوسرے نمبر پہ ایک اور پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، تو اس سے بات ایک ثابت اور ہو جاتی ہے کہ عموماً ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء کا درجہ اور شہداء کا درجہ. تو یہ کیونکہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹل اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، ان کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کو اپنی کوئی لالچ نہیں ہوتی، ان کی دنیا کی کوئی طلب نہیں ان کے پاس ہوتی. تو وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اس طرح وہ بھی ان کو یہ آٹومیٹک سمجھیں کہ یہ رتبہ ان کے پاس آٹومیٹک ہے کہ وہ جنت میں. تو ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شہید جو ہے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تو نامہ اعمال کھلے گا پھر ہم جائیں گے، لیکن وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. تو اسی طرح سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جد و جہد کرتے ہیں، اب یہ جہاد جو ہے یہ جہد سے نکلا ہے، تو یہ صرف یہی نہیں کہ لڑائی میں ہی جہاد ہو. اگر لڑائیاں بند ہو جائیں، نہیں ہو رہی لڑائیاں اور کسی کی زندگی میں لڑائی ملی نہیں، اس کو فرض کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں اور بھی تو مارا جا سکتا ہے. وہ مثال کے طور پہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے دین کے لیے اور اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور لوگوں کو شرک سے روکتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے دین میں، یہ نہ کی جائے، اور خالص توحید کی دعوت دیتا ہے. وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ایز اٹ از پہنچاتا ہے. تو اس سے کیونکہ یہاں تو ہم عقائد لے کے بیٹھے ہوئے، اب اس میں بھی کوئی مارا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں یہ کراچی کے اندر توحیدی جماعت تھی ایک، تو وہ میں نے کچھ عرصہ جوائن کی. تو اس کے اندر وہ ان کے جو بیان تھے بڑے سخت بیان ہوتے تھے. تو ایک دن وہاں پر کیونکہ اس ٹائم فجر میں ان کا کوئی بیان تھا،
تو میں پہنچ نہیں سکا کیونکہ میں بہت دور تھا وہاں سے. تو اس میں حالانکہ ارادہ میرا بھی تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن جب میں بعد میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر مسجد کے اندر گولیاں چلی. اس میں ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر اس کی جان لے لی انہوں نے. تو کیونکہ وہ بیان کر رہا تھا اس کو انہوں نے گولی مار دی. اور وہ بھی ایک اسٹرگل میں، تو یہ بھی جہاد ہے کہ وہ اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، اور وہ اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سخت جملے اس نے بولے تھے کہ یہ سب شرک ہے، اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں ان کے بارے میں. تو جو ظاہر ہے ان میں سے جو گولی مارنے والا ہے وہ مزار پرست ہوگا، اس کو وہ برا لگا، اس نے گولی مار دی. تو یہ بھی شہید ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ قرآن کے حساب سے، کیونکہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے. آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصل میں اصلی شہید کون ہے، کیونکہ ابھی میں اس کے اپوزٹ جو حدیثوں میں وہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. اچھا جی، اس کے بعد یہ آ رہی ہے، یہ ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران. اب ہم آ رہے ہیں اس کے اوپر سورہ نساء، یعنی چوتھی، اس کی آیت نمبر 74 ہے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے، یعنی مارا جائے، وہی والی بات ہے، شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت عطا فرمائیں گے، یعنی بہت بڑا ثواب دیں گے، اجر دیں گے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی کہ اسٹرگل جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی لڑائی کے اندر مارا جائے تو وہ یعنی اللہ کی راہ میں خالصۃ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس سورہ توبہ میں. اچھا، سورہ توبہ کے اندر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، بلکہ میں اس کو یہاں سے پڑھ لیتا ہوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یعنی وہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے، جیسے یہ جنگ کا منظر ہے پورا. قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. یہ آ گئی وہ بات میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جہاد جو ہے، یہ شہید جو ہے وہ اہل کتاب اور بھی مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہاں پر. اچھا، اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے. تو تم لوگ اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا، بے کہتے ہیں کاروبار کو، تو جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات اور مزید وضاحت میں آ رہی ہے، تو آپ کو یہ قرآن سے ہی کلیئر ہوتا جائے گا. باقی جب ہم ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اچھا، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں سورہ محمد. یہ 5ویں سورہ ہے، تو اس کا مطلب 6واں حوالہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے آل عمران میں 2 پڑھی تھی، 2 آیتیں دیکھی تھی. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. وہاں کہا جا رہا ہے تو انہیں مردہ مت کہو، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یعنی ان کا پہلی بات تو یہ کہ ان کے عمل میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہی کیوں نہ ہو، اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کو، بلکہ ان کو انعام سے نوازے گا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما کے. تو یعنی بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے وہ. اب یہ تو تھا قرآن کا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. باقی آپ اس کو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر میں نے کہہ دیا تو آپ اس کو قرآن کھول کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. کسی کا بھی ترجمہ آپ پڑھ لیں آپ کو یہی ملے گا، مفہوم یہی ملے گا. اب دوسری طرف میں آ جاتا ہوں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. اچھا، حدیثوں میں تو اس کی بڑی وضاحت اتنی کی گئی ہے کہ جو وبا سے مر جائے، وبا سے مرنے والا، وبا پھیل گئی اس سے مرنے والا، اس کو بھی شہید کہہ دیا. اچھا، جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ایک حدیث ملتی ہے کہ آخری دور میں یعنی فتنے کے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فتنے کا دور ہوگا، جیسے آج ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے اللہ کے نبی کا. اور اس میں نے کہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فتنے کے دور میں اگر میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا
تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو ایک یہ مل گئی. اچھا، اور جو مجھے حدیثوں کے اندر بہت ساری مل جائیں گی آپ کو، یہ مور دین 30 ہے، تو اس میں تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، بتاتے ہیں کہ یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید. لیکن قرآن سے ملتی ہوئی مجھے ایک ہی حدیث ملی ہے جس کے اندر عند ربہم یرزقون بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور شہید کون ہے صحیح معنوں میں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے جسم دے گا، سبز رنگ کے پرندوں کے جسم دے گا، وہ جنت کی قندیلوں میں رہتے ہوں گے اور جنت کے میوے کھاتے ہوں گے. یہ قرآن سے ملتا ہوا ہے، یہ حدیث قرآن سے ملتی بھی ہے. یعنی اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بہرحال اللہ کے نبی نے جو کہا کہ وہ جنت کی قندیلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہے جنت میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہیں اور ایٹ دا 11th آور جنت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے قرآن سے ملتی ہوئی ہے. باقی جتنی بھی حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو وہ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی قرآن سے میچ ہوتی بھی نہیں ملے گی، بلکہ ڈوب کے مرنے والے کو بھی شہید کہا. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ سمندر میں خود کود جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو سختی سے منع ہے پانی میں اترنا جب وہ پانی تیزی میں ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی ڈوب کر مر جائے تو کیا اسے ہم شہید کہیں گے؟ حدیث کے حساب سے تو وہ شہید ہو گیا. اسے تو خودکشی کہیں گے بلکہ ہم، کہ اس نے خودکشی کی ہے، یعنی خود کو اپنے موت کے حوالے کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں تو بہت ساری ملیں گی. اکثر میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں روایتوں کی طرف جانے سے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں روایت کو بیان نہ کروں بلکہ قرآن ہی بیان کر دوں. یہ آج میں نے ایک اتفاق سے آپ کو ایک حدیث بتا دی کہ یہ ملتی بھی تھی اس لیے. تو بھلے اب یہ وہ سند ونت کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بس جی سند پکی ہونی چاہیے، اگر سند صحیح ہے تو بھلے وہ خلاف قرآنی کیوں نہ ہو، وہ حدیث کو وہ مان لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. حدیث کا اصول ہے ماننے کا کہ اگر خلاف قرآن ہو اور ایون خلاف عقل بھی ہو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اصول حدیث کے اندر یہ موجود ہے، یہ بات اس کو نہ مانا جائے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں ایک وہ ہے کہ مستند حدیث کہتے ہیں کہ سند والی حدیث، بس وہ مستند ہو گئی، سند مل گئی، اس کو بس ماننا ہے. خیر یہ لمبی ہو جائے گی بات. اب یہ 100 شہیدوں کا جو ثواب ہے ایک سنت کو زندہ کرنے پہ، تو اگر میں مثال دیتا ہوں کہ پانی پینے میں بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پینا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا، تو یہ بن گئے 3 عمل بن گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 300 شہیدوں کا ثواب ملنا چاہیے. ابھی آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ شہید کون ہوتا ہے. اچھا، اب شہید کے بارے میں 4 باتیں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ہمیں قرآن سے ملی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دے دیا. دوسری طرف کیونکہ سب کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوگا کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور اگر وہ ہوگا اس قابل کہ جنت میں جائے تو جنت میں، ورنہ دوزخ میں. یعنی یہ حساب کتاب سے بری ہو گیا. ایک یہ ہو گئی اس کا جنت کا ملنا. اچھا، دوسرا دنیا میں وہ تکلیفوں میں تھا اتنا، وہ پورا من حالت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا، تو وہ یعنی پورا من حالت میں ہوگا. 3 اور چوتھا میں کہتا ہوں کہ جو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ عند ربہم یرزقون، یعنی وہ اللہ کا قرب. اب یہ 4 باتیں جو ہے نا شہید کے لیے، تو اتنا بڑا درجہ جب شہید کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک شہید کا. اب یہ کہنا کہ 100 شہیدوں کا ثواب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بندہ ڈوب کے مرا، بھلے وہ شرابی تھا، زانی تھا، جو بھی تھا، وہ ڈوب کے مر گیا. اب کیونکہ حدیث کے حساب سے تو وہ بن گیا شہید، اور وہ بھی 100 شہید. تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اب یہ آپ کا کام ہے سوچنا، ماننا نہ ماننا. اب آ جائیں جی مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی شہید بھی ہوتے ہیں اور سماجی شہید بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہندو مت کے اندر، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ان میں سماجی شہید بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک اور اضافہ ہو گیا، سیاسی شہید. تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں تھا اور وہ مارا گیا، جی اس کو گولی لگ گئی سیاست میں، وہ بھی شہید ہو گیا. کسی کو پھانسی ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گیا. بھلے وہ اپنی زندگی میں شرابی ہو، گناہ گار ہو، سب عمل اس کے ہوں، لیکن اب کیونکہ اس کو پھانسی دے دی گئی تو جی اب وہ شہید کہلاتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں تو کچھ روایتوں سے ملا، کچھ ہم نے اپنی طرف سے اور بڑھا لیا، اور باقاعدہ اس کے ساتھ لفظ شہید لگا دیتے.
اور اس کو پکارتے بھی سیاسی شہید کو شہید کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ اسی طرح اب آ جائے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں اور بھی تھا، یہ بھی کلیئر ہو جائے جب موضوع شہید ہے تو، کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے جی شہید زندہ ہے، تو اب وہ جو مزار پرستی جو اس چیز کو لے کر بھی مزار پرستی بہت بڑھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس سے جو مانگ رہے ہیں تو وہ مردہ تھوڑی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شہید زندہ ہے، ہم اس کو شہید مانتے ہیں لہٰذا وہ ہماری سنتا ہے۔ تو بھائی یہ قرآن نے، میں نے آپ کو 4 پوائنٹ ابھی یہ بتایا، اس سے پہلے میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، میں نے قرآن سے ہی بتائے تھے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اگر شہید کے معنی بھی گواہ کے ہیں، حاضر کے ہیں، تو اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو غلط مان رہے ہیں، خلاف قرآن مان رہے ہیں، کہ آپ اس کے مزار پہ جا کے اس سے سوال کرنا کہ بابا جی ہماری یہ عرضی ہے یہ پوری کر دیں، تو یہ خلاف قرآن نہیں ہے، کہ قرآن میں عند ربہم یرزقون لکھا ہوا ہے کہ وہ تو وہاں رزق پا رہے ہیں، وہ تو جنت میں ہے۔ تو کون بدنصیب ہوگا جو جنت سے اس گڑھے میں آنے کی کوشش کرے گا دنیا کے، جو دکھوں کی اماجگاہ ہے، کون چاہے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی قرآن میں آپ نے پڑھا کہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، تو جو وہاں اپنا خوشیاں منا رہا ہے وہ یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک شرک جو پھیل رہا ہے، تو یہ بھی شہید بنا کے اس کو جو ہے نا یہ ہم شرک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رہ گئی بات، ابھی یہ قرآن سے ہی ثابت ہے کہ جو موت ایک خوف کا نام ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو موت تو ایک خوف کا نام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قتل بھی کہا وہاں اور زندہ بھی کہا، تو شہید کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، تو اب وہاں قتل اور حیات دونوں لفظ استعمال ہوئے، تو موت کیونکہ ایک خوف کا نام ہے، اور زندگی جو ہے نا وہ آپ اپنے حساب سے گزارتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے گزاریں، آپ اس کو اچھی بھی گزار سکتے ہیں، یعنی ایک آپشن آپ کے ہاتھ میں، وہ آپشن چھین جاتا ہے آپ سے۔ اب ظاہر ہے وہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال اس قابل ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوف بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تصور کر رکھنا یا اس طرح کے عقیدے بنانا یا اس طرح کے وہ پیش کرنا، دلائل پیش کرنا کہ جی وہ شہید، یہ فلانا شہید ہے، اس کی مزار پہ بھی شہید لکھا ہوا ہے، تو ہم اس لیے اس کے پاس اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو لے آ کے دے گا عرضیاں، تو وہ تو وہاں مست ہے اپنی زندگی مگن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہید کا جو لفظ ہے گواہ، یہ مفہوم اس سینس میں ہے کہ اس کی گواہی خود اللہ نے دی ہے قرآن میں ہمیں، اور یہ 5 صورتوں میں ابھی ہم نے جو پڑھا، تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی، اس لیے یہ شہید ہے کہ اللہ اس کا گواہ ہے۔ اچھا، اب آ جائے کہ جو لوگ درجات کی بات کرتے ہیں انبیاء کی اور شہداء کی، تو اس کا اگر ہم تھوڑا سا فرق نکال لیتے ہیں کہ جس طرح نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور لیکن جو شہید جو ہے تھا اس کے پاس وحی نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے تعلیمات جو ہے وہ تعلیمات سے آگاہی لی، اور اس سے آگاہی لے کر پھر وہ اپنے عمل کو بناتا رہا۔ اسی طرح نبیوں کا ترکہ نہیں ہوتا، شہید کا تو ترکہ ہے۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں کہ نبیوں کی جو ازواج ہوتی ہے ان سے کوئی شادی نہیں کرتا کیونکہ وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو شہید ہے اس کی بیوی کو بھی اختیار ہے اور کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تو یہ واضح فرق ہے۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں کہ اگر تربیت کی بات کی جائے تو شہید جو تھا اس نے تربیت دنیا سے لی اور مشقت سے، اس کی ذاتی کوششیں بھی تھیں، اس کا شوق بھی تھا اور اس کا رجحان بھی تھا اللہ کی طرف اتنا، لیکن انبیاء کی تربیت تو اللہ خود کرتا ہے، وہ قرآن کے اندر، بلکہ اس کی بہت واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، پس تم نہیں بھولو گے۔ تو وہ ان کو تو تربیت، ان کی تربیت تو اللہ خود کر رہا ہوتا ہے انبیاء کی، ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ملتے ہیں اور جو ہم تک وہ پہنچاتے ہیں، جبکہ ایک شہید کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ تو یہ واضح فرق ہے، تو یہ ذہن میں نہ لائیں کہ اس سے کوئی درجے پہ فرق پڑتا ہے، انبیاء کا درجہ بہرحال شہید سے اوپر ہی ہے، اور اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جنم لیتے ہیں، ہمارے بھی ذہن میں اس طرح کی باتیں بہت ساری آتی تھی۔ تو بہرحال میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔